نبی کریم نے دیکھا کہ مکہ والے نہیں مان رہے، ذرا طائف چل کر کے دیکھے وہاں کے لوگ مانے. یہ مکی زندگی کا دور سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول جب طائف جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو طائف کے لوگوں نے ایسے ایسے جملے کہے جس سے ہمت ٹوٹ جائے. کسی نے کہا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی بنانے کو نہیں ملا تھا. جب وہاں کے سرداروں نے آپ کی دعوت نہ مانی تو سرکار نے فرمایا کہ اتنا کرنا کہ تم اس بات کو فاش نہ کرنا تاکہ جسے ماننا ہوگا مانے، جسے نہ ماننا ہوگا نہ مانے. لیکن وہاں کے سرداروں نے کیا کیا؟ بےہودہ اور بدماش قسم کے بچوں کو رسول اللہ کے اوپر پتھر مارنے کے لیے لگا دیا. اللہ کے رسول طائف سے نکل رہے ہیں اور وہاں کے بدماش اور بچے رسول اللہ پہ پتھر برسا رہے ہیں، جس میں مقدس پاؤں مقدس لہو لہان ہو جاتا. اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں، پھر بھی وہاں کے کفار وہاں سے نکالنے کے لیے اٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول چلتے ہیں، پھر پتھر مارا جاتا ہے. آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ جو تھے، طائف والوں کا پتھر جدھر سے آتا ادھر کھڑے ہو جاتے تو ان کا سر چکنا چور بالکل گھائل ہو گیا تھا. جب طائف سے نکل کر کے اللہ کے رسول باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اوپر بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو سایہ کیا ہے. اس میں غور سے دیکھا تو جبریل بیٹھے اور کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا اللہ دیکھ رہا ہے اور پہاڑ کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، آپ اس کو حکم دیجئے دونوں پہاڑ ملا دے، طائف والے چکنا چور ہو جائیں. پہاڑوں کا فرشتہ عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو میں طائف کے لوگوں کو نیست و نابود کر دوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار یہ میری قوم ہے، مجھے پہچانتی نہیں ہے، تو انہیں ہلاک نہ فرما، تو انہیں ہدایت عطا فرما. کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام پہ رواداری کے نہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام کو دہشت گردی کی عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اسلام میں تو وہ وسعت ہے، اسلام میں تو وہ رواداری ہے، اسلام میں تو وہ گنجائش ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ پیغمبر اسلام کے پاس آ کر ہلاکت کی اجازت چاہتا ہے، مگر سراپا رحمت پیارے آقا کہتے ہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہے، اللہ انہی کی نسلوں سے وہ پیدا کرے گا جو مجھے ماننے والے ہو جائیں گے. طائف میں یہ مصیبت ہوئی.